بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. خطیب صاحب نے جو عربی میں خطبہ پیش کیا اس کا اردو میں مطلب بیان کرنے جا رہا ہوں. سب سے پہلے تو قرآن کریم کی جو آیات ہیں جن کے اندر اللہ کا تقویٰ حاصل کرنے کو کہا گیا، ایمان والو تم اللہ ہی سے ڈرو اور سچی بات کہو، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے گا. ایمان والوں بس اللہ سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور بہت سارے مرد اور عورتیں ان سے پھیلائی. تو تقویٰ کے بارے میں وصیت کی گئی. اس کے بعد آج کا جو مضمون ہے، موضوع ہے، اس کے بارے میں گفتگو کی گئی. ولا تسرفوا، کہ اسراف نہ کرے. اس کے اندر ایک آیت جو ہے ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، اس کے ضمن میں سمجھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ کسی بھی چیز کو خرچ کرنے میں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں، اللہ کے دیے ہوئے انعامات میں، ہوا پانی اور ریسورسز اور جو تسہیلات فیسلٹیز اللہ نے جو دی ہے ان کو استعمال کرنے میں افراد و تفرید سے بچے، اس میں اسراف نہ کرے، اس کے اندر اسراف کر کے دوسروں کے لیے نقصان اور مشقت کا باعث نہ بنے. اس کے ضمن میں ایک جو حدیث ہے اس کو بھی بیان کیا گیا کہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطكم اسراف او بخیلۃ، کہ کھائیے پیے اور صدقہ بھی کریں، اپنے لیے بھی کھائیے، اپنے گھر والوں کو بھی کھلائیے اور سوسائٹی کا اور رشتہ داروں کا بھی خیال رکھیے کہ صدقہ کیجیے، ان کو بھی دیجیے. والبسوا، اور خود بھی اچھے کپڑے پہنے، لیکن اچھے کپڑے اس لیے نہ پہنے کہ دوسرے کی کمپٹیشن میں اس نے اچھے برانڈ والے پہنے ہیں تو میں بھی پہنوں گا. اس طرح اسراف نہ کرے، ضرورت سے زیادہ مہنگے کپڑے وغیرہ نہ خریدے اور ایک دوسرے کی کمپٹیشن میں اور دکھلاوے کے اندر اپنے مال کو ضائع نہ کرے. اس بات کو کہا گیا. اور تکبر اور عجب کے لیے کہ میں جہاں جاؤں گا وہاں پر ایسا لگے گا کہ میرے کپڑے سب سے اعلیٰ برانڈ کے ہیں، اس کے اوپر اچھا لیبل لگایا گیا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اس طرح نہ پہنے. اس کو حدیث شریف میں بیان کیا گیا. ہاں اپنے لیے پہنے، اپنی بیوی کو اچھا لگے اس طرح پہنے، بیوی کو شوہر کو اچھا لگے اس طرح پہنے، اور اپنے ملنے والوں کو اچھا لگے اس طرح پہنے اپنے پاس جو اویلیبل ہو، لیکن اس میں اسراف نہ کرے، نہ اتنی زیادہ تنگی کرے کہ بالکل پھٹا پرانا لگے کہ آدمی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اللہ نے اس کو نعمت دی ہوئی ہے پھر بھی وہ اس کا استعمال نہیں کر رہا ہے. اور نہ اتنا اسراف کرے کہ اسراف کے اندر دوسروں کی دکھلاوے کے اندر حد سے تجاوزی کر جائے. اس کے بعد قرآن کریم کی جو آیت ہے اس آیت کے اندر فرمایا گیا کہ اسراف کرنے کے کون سے نقصانات ہیں، اور آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ انسان اللہ سے بھی دور ہو جاتا ہے. اس کا سارا مطمع نظر اور اس کے سارا کنسنٹریشن اسی بات کی طرف چلا جاتا ہے کہ بس لوگ مجھے اچھا کہیں، اور اس کے اندر آگے بڑھتے بڑھتے پیسہ کہیں سے بھی کما لوں، اس بات کی حرام کمائی کی اس کو اس کے دل میں آتا ہے، وہ اسی کے پیچھے لگ جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ایمان سے بھی ہاتھ کھو بیٹھ سکتا ہے. اسی لیے فرمایا وَإِنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، کہ حد سے زیادہ اسراف کرنے والے یہ جہنم والے ہیں. اس طرح صاف کہا گیا. تو یہ ہم جو اسراف جو ہوتا ہے، کبھی مال میں ہوتا ہے، کبھی کھانوں پینوں میں ہوتا ہے. تو کھانے کے بارے میں بھی ایک الگ سے مستقل سپریٹلی حدیث کو بیان کیا گیا. مقداد بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا گیا. انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطن، کہ انسان کے پاس جو سب سے
برا جو برتن ہے وہ پیٹ ہے، وہ اگر بہت زیادہ بھر جاتا ہے تو اس کے نقصانات ہے۔ بحسب ابن آدم اکلات یقیم صلبہ، کہ انسان کے لیے اتنے کچھ کھانے اچھے کافی ہے کہ جو اس کی کمر سیدھی کر سکے۔ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ، اگر اس کے بعد بھی اگر اس کو لگے کہ اس کی 2 لقمے سے میری کمر سیدھی نہیں ہوگی، مجھے پروٹین وٹامن زیادہ چاہیے، اس کے بعد ہی میں کام کر سکوں گا، تو پھر اپنے جسم کے کھانے کے جو نظام ہے اس کے 3 حصے کرے، ایک حصہ کھانا کھائے، ایک حصہ پانی کے لیے رکھے، اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ اتنا زیادہ پیٹ بس بڑھتا ہی رہے، اسراف کرے کہ اس کے ذریعے سے بیماریاں بھی آئے، اور وہ اس کا نہ ہلن چلن اتنا ہو، اور نہ اس کا کام اس طرح کا ہو جس کی وجہ سے بیماریاں زیادہ پھیلے۔ اس کے بعد جو اسراف کسی چیز میں ہوتا ہے تو اس کے بارے میں بیان کیا گیا وہ لباس ہے، کہ لباس جو انسان کی زینت کے لیے ہو، انسان کے جسم پر اچھا لگے، اتنا کافی ہے۔ کمپٹیشن کے اندر بڑے بڑے لیبلز کی اپنے پاس حیثیت نہ ہو، پھر بھی اس کو پہننے کی خواہشیں رکھنا اور کسی بھی طرح اس کو حاصل کرنا، یہ اسراف ہے۔ اس کے بعد اس کا جو ایک طریقہ بیان کیا گیا سولوشن کے طور پر، وہ بہت اچھا امت کے لیے بیان کیا گیا کہ ہم نہ بہت زیادہ کمی کریں اور نہ بہت زیادہ کریں، بلکہ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، ایسا نہ کرے کہ بہت زیادہ ضرورت ہے، کھانا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، کپڑے بھی ہے آپ کے پاس، اللہ نے نعمت دی ہوئی ہے، لیکن بس ایسے ہی پھٹے پرانے کپڑے پہن کے نکل لیے اور ایسے ہی کھانے کو بھی روزہ نہیں ہے، پھر بھی بس میرا یہ پیسہ میرے پاس جو اللہ نے دیا ہے وہ چلا جائے گا، ایسا کر کے اس میں کنجوسی کرے، یہ بھی غلط ہے۔ تو میانہ روی اختیار کرنے کو کہا گیا۔ امت کے لیے اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت کی رہبری فرمائی۔ اس کے بعد عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس کو بھی بیان کیا گیا۔ اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ جو میں نے پہلے کہہ دیا کہ بڑی بڑی لیبلز اور بڑے بڑے کپڑے، بڑے بڑے برانڈز کو بس خریدنا ہی ہے، کسی بھی طریقے سے اس طرح کی خواہشوں میں ہمیشہ نہ لگا کرے، بلکہ ایک اپنے مال کا بھی ایک نظام بنائے، اپنے پاس اللہ نے جو نعمتیں دی ہے اس کا بھی نظام بنائے۔ فائنانشیل مینجمنٹ صرف نوکری کرنے کے لیے نہیں ہوتا، یہ اپنے لیے بھی ہوتا ہے کہ انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے اگر مال دیا ہو تو مال کو کیسے مینیج کرے، اپنے ماہانہ خرچوں کا کتنا فیصد اس میں سے نکالے، اپنے سالانہ خرچوں کا اس میں سے کتنا فیصد نکالے، ایمرجنسی کے خرچوں کے لیے، دوائی داروں کے لیے کتنا نکالے، اپنے رشتہ داروں کو دینے کے لیے کتنا فیصد نکالے، غریب اور ضرورت مند اور سوسائٹی میں جن کو ضرورت ہے ان کے لیے کتنا نکالے، یہ سب مینجمنٹ کے حصے ہیں۔ اسلام نے اس کی طرف بھی توجہ دلائی ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا، اس کے بعد خاص توجہ دی گئی کہ مرافق عامہ، پبلک فیسلٹیز جو ہوتی ہے، ریسورسز ہوتے ہیں، کسی نے مہمان خانہ کھول دیا ہے سب کے لیے رہنے کے لیے، کسی نے وضو خانہ کھول دیا ہے، کسی نے حمام خانہ عام پبلک کے لیے کھول دیا ہے، وہاں جا کر بھی کیونکہ اپنا مال نہیں ایسا کر کے پورا اس میں اسراف کرنا، یہ بھی بہت بڑا اس میں بھی گناہ ہے، اس کو بیان کیا گیا۔ اور اس میں گاڑیوں کو دھونے کے لیے اور فارم کے اندر پانیوں کو سینچائی کے لیے اس میں بھی مقدار متعین کر کے استعمال کرے، یہ سارا اس میں بیان کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے ہر چیز میں نمونہ ہے، انہوں نے ہمیں زندگی کے ہر مرحلے میں ہماری رہبری کی، اور رہبری صرف بول کے نہیں کی، پریکٹیکلی طور پر خود کر کے کی، اور خود انہوں نے بتایا۔ تو وضو کرنے میں بھی اسراف نہ کرے، حالانکہ وضو ایک عبادت بھی ہے اور ایک بڑی عبادت کا ذریعہ بھی ہے، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے فرمایا کہ میں وضو اس طرح کرتا ہوں، ایک مد کا جو میزرمنٹ آتا ہے کہ ایک مد کی جو ناپ ہے اس وقت اتنا استعمال کیا، اور اتنے پانی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا۔ آج کے دور میں تقریباً 600 ملی سے 700 ملی تک اس کا میزر کیا جاتا ہے، اس کا ملی لیٹر میں۔ تو یہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا. اور نہانے کے اندر بھی یہ ہے کچھ اس کا مقدار ہے, ابھی میں اس مقدار کو بھول رہا ہوں, لیکن اس میں بھی کچھ 2-3 لیٹر یا کچھ اس کا پانی ہے کہ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازے کے طور پر یہ بتایا کہ دیکھو اتنی ضرورت ہوتی ہے, اس سے آگے کوئی ضرورت نہیں ہوتی. پریکٹیکلی طور پر پانی کا استعمال کرتے ہوئے دکھایا. ایک اور حدیث ہے کہ ایک آدمی وضو کر رہا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکا. اس کا یہاں تذکرہ نہیں ہے لیکن میرے ذہن میں ابھی آ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اسراف نہ کریں پانی کے اندر. تو اس آدمی نے کہا کہ یہ تو بہنے والی نہر ہے, یہ تو جاری پانی ہے, اس میں تو پانی آ جائے گا, اس میں اسراف کی کیا بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَإِن كَانَ عَلَىٰ نَهْرٍ جاری, اگرچہ جاری نہر ہو, بہنے والی نہر ہو بڑی, اس میں بھی آپ اسراف نہ کریں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے ساری انسانیت کے لیے تھا, اور ہماری تھنکنگ سسٹم تھنکنگ ہونی چاہیے. پرسنل جیسے میرا کام ہوگا بات ختم, ایسا نہیں. سسٹم تھنکنگ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ نے جو ریسورسز دیے ہیں, اللہ نے جو وسائل دیے ہوئے, میرے اکیلے کے لیے نہیں ہے, وہ سب کے استعمال کے لیے ہے. میری ضرورت کے بقدر ہی اس کو میں لے سکتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی سکھایا ہمیں. اس کے بعد بجلی کے استعمال کو, الیکٹریسٹی کی ایمنیٹیز کے استعمال کے بارے میں بھی کہا گیا کہ اس کو بھی ہم استعمال کرتے ہیں تو بیجا استعمال کرتے ہیں. دن کے اندر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی, پھر بھی لائٹ پنکھے جلتے رہتے ہیں سارے دن, اس کی طرف بھی توجہ دی گئی. اور جو قرآن کریم میں جن لوگوں کے بارے میں بیان کیا گیا کہ یہ سیدھے راستے پر نہیں ہے, ان کے لیے یہ وعید ہے. ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا, جن لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو سیدھے راستے پر ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے نے جو احکام دیے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح وسائل کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اس طرح خرچ کرتے ہیں, اس کے بارے میں بھی, ان کے بارے میں بھی آیت میں بیان کیا گیا. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما, کہ یہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں چیزوں کو تو وہ نہ زیادہ اس کا استعمال کرتے ہیں, بہت زیادہ اس میں اسراف کرتے ہیں, نہ تنگی کرتے ہیں کہ وضو ہوئی نہ, اتنی تنگی بھی نہیں کرتے, بلکہ وکان بین ذلک قواما, ایک میانہ روی اختیار کرتے ہیں. ہمارا دین میانہ روی اور اعتدال اور بیچ کی راہ, درمیانی چال کو چلنے کا ہمیشہ سکھاتا ہے. ماڈریٹ وے کے اندر ہر چیز کو لینے کو سکھاتا ہے. اس کے بعد دوسرے خطبے کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ عامتاً یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے بڑے بزرگ ماشاءاللہ یہ پبلک فیسلٹیز وغیرہ بناتے ہیں, ڈرینیج سسٹمز ہیں, بڑے ایسی مرافق عامہ ہے ہمارے لیے, وہ گھر اچھے بنا جاتے ہیں, اور سب کے فائدے کے لیے وہ عام پانی کے جو نظام کرتے ہیں وہ سب کچھ کرتے ہیں. اس کے بعد ان کی اولاد آتی ہے اور اولاد ایک نظام سے اس میں خرچ نہیں کرتی ہے اور اس میں اسراف کرتی ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے, ان کی اولاد کے لیے بہت مشکلات پیش آ جاتی ہے. سارے وسائل گندے کر دیے ہوتے ہیں, وہ استعمال کے لائق نہیں رہتے. تو اس کی طرف بھی ہدایت دی گئی کہ یہ معاشرے آہستہ ختم ہو جاتے ہیں, اپنا مال صحیح طریقے سے یہ خرچ نہیں کرتے, تو آہستہ ان سوسائٹیز کے پاس اور ان معاشرے کے پاس جب ایمرجنسی آئی یا کوئی ایسا موقع آیا تب مال نکالنے کے لیے یا اور کسی چیز میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے, اس لیے کہ آلریڈی یہ اسراف میں اپنا سارا خرچ کر دیے ہوتے ہیں. اس کے بعد پرانے زمانے کے ایک بادشاہ کا قصہ بیان کیا گیا, اس پر اور قصے سے سبق لینے کے لیے کہا گیا, اور اس کے بعد خطبے کو ختم کیا گیا کہ معتمد بن عباد جو اشبیلیہ کا امیر تھا, یہ بہت زیادہ امیر تھا. ایک دن اس کی بیوی نے یہ خواہش کی, اس کی بیوی نے دیکھا کہ محل کے باہر کچھ عورتیں مٹی کے اندر اپنا پیر پھسل جائے, اس طرح اپنا پیر گھس جائے, اس طرح چلتی ہے اور پانی بھرتی ہے. تو اس نے بھی خواہش کی, اس کی بیوی نے, کہ مجھے بھی اس طرح چلنا ہے. تو اس نے کیا کیا, عنبر, کافور اور بہت زیادہ جو مہنگی چیزیں ہوتی ہے جو اس کو مٹی کی طرح بچھایا, اور اپنی بیوی کو اس کے اندر اتار کے کہا کہ آپ اب ان لڑکیوں کی طرح آپ بھی اس مٹی میں چلیے, کافور اور عنبر کی مٹی میں چلیے. اتنا اس نے اسراف کیا. تو اسراف کرنے کی وجہ سے کیا ہوا, ایک دن ایسا موقع آیا کہ اس کو حکومت چھوڑنی پڑی
اور اس کو دربدر کر دیا گیا، اور اس کی جو لڑکیاں تھیں وہ لڑکیاں ایک دن ایسا آیا کہ ان کے اوپر پھٹے کپڑے تھے اور واقعی میں جو ان کے پاس پہننے کے لیے جوتے نہیں تھے اور مٹی کے اندر وہ چل رہی تھی۔ اس وقت اس نے یہ شعر بھی پڑھے تھے، فیما مضا كنت بالاعياد مسرورا فساك العيد في اعماق محصورا، کہ پہلے تو عید ہوتی تھی تو عنبر کافور میں ہوتی تھی، لیکن اب اپنی بیٹیوں کو آپ اس حال میں دیکھ رہے ہیں، ترى بناتك في الاثمار جائعة يغزلن للناس ما يملكن قطميرا، کہ اپنی بیٹیوں کے پاس کھجور بھی نہیں ہے۔ قطمیر کہتے ہیں کھجور کے اندر بھی چھوٹا سا دھاگا ہوتا ہے، اس کو قطمیر کہتے ہیں، کہ اتنا بھی اپنی بیٹیوں کے پاس نہیں ہے۔ آج یہ حال آ چکا ہے تیرے اسراف کی وجہ سے۔ یتقن فی الدین والاقدام حافیۃ کانها لم تطأ مسکا وکافورا، کہ مٹی کے اندر اپنے پاؤں کو رونگتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ یہی لڑکیاں اور یہی بیٹیاں تھی جس نے کافور اور عنبر میں کبھی پیر رکھے تھے، کبھی لگتا بھی نہیں ہے۔ من بات بعدک فی ملک یسر به فانما بات بالاحلام مغرورا، کہ اب کوئی آدمی اس طرح کرے گا تو اس کو خواب دھوکہ دے گے اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس طرح یہ پورا ہمیں سبق دیا گیا کہ اسراف سے بچا جائے، اور اپنے پاس اللہ نے جو نعمتیں دی ہو، چاہے لباس کی ہو، کھانوں کی ہو، شادیوں کے اندر اگر کھانے ہوں تو اس کے بارے میں بھی کہا گیا کہ ولیموں کے اندر اسراف نہ کرے، ایسا نظام بنائے کہ اگر بچ بھی جائے تو پہلے سے یہ نظام اور پلان بنائے کہ اس کو کسی کو دینا ہے، کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ اس طرح کی ہدایت اور رہبری کی گئی، اور پبلک ریسورسز بھی جو ہے جہاں پر ہم جاتے ہیں، گارڈنس میں جاتے ہیں یا پھر سوسائٹ جائے تو وہاں بھی اس چیزوں کو استعمال کرنے میں احتیاط کرتے، اپنی ضرورت کی چیزوں کو، پانی کو گندا نہ کریں۔ ان ساری باتوں کی طرف توجہ دی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔